والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قرآن مجید کے حوالے سے کچھ تعارفی باتیں چل رہی ہیں. اللہ تعالیٰ سے لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور تک قرآن کریم کس طرح نازل ہوا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کس طرح قرآن کریم موجود تھا، یہاں تک ہم نے گفتگو کر لی. ابتدا میں بتاتا چلوں، بعض ساتھی شاید کچھ بات سمجھے نہ ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں پورا قرآن لکھا گیا تھا، حفظ بھی کیا گیا تھا، لیکن اس شکل میں نہیں تھا جو ہمارے پاس آج مصحف کی صورت میں موجود ہے. یعنی الگ الگ جگہوں پر، پتھروں پر، ہڈیوں پر، کھجور کی چھال پر، پتوں پر لکھا گیا تھا، لیکن مصحف کی صورت میں نہیں تھا. اب اس سے آگے سلسلہ ہے جو وہ بیان کرتے ہیں، وہ ابو بکر کا دور ہے رضی اللہ عنہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حیات تھے تو آخری سالوں میں جب مسلمان مختلف علاقوں سے اسلام لے کر آ رہے تھے تو ایک قبیلہ اللہ کے رسول کے پاس آیا تھا، بنو حنیفہ قبیلے کا نام تھا. اس میں ایک شخص تھا مسیلمہ، اس کا نام تھا. جب یہ وفد اللہ کے رسول کے پاس اسلام قبول کرنے کے لیے آیا تو یہ آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب نہیں آیا تھا، یہ دور بیٹھا ہوا تھا اپنے وفد سے. بہرحال اس کا قبیلہ اسلام قبول کر کے چلا گیا، یہ بھی مسلمان ہو کر چلا گیا. اللہ کے رسول کے دور میں ہی اس شخص نے نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا اور اس نے یہ کہا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رسالت میں مجھے شریک کر دیا ہے، آدھا نبی وہ ہے، آدھا نبی میں ہوں، نعوذ باللہ من ذالک، لعنت اللہ علیہ. بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے ختم ہو جانے کے بعد، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے، یہ شخص موجود تھا. اب سن 12 ہجری ابو بکر رضی اللہ عنہ کا دور تھا. ابو بکر رضی اللہ عنہ کو بہت سارے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا اپنے دور میں. یمن میں مسائل تھے، مدینہ میں خود مسائل تھے. تو پھر ایک علاقہ تھا جو کہ سعودیہ میں ایک جگہ ہے یمامہ، آج بھی موجود ہے. اس علاقے میں یہ مسیلمہ موجود تھا. رسول اللہ کے دور میں اس نے نبوت کا دعویٰ کیا. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد بہت لوگ اس کی پیروی کرنا شروع کر دی تھی، بہت لوگوں نے. تو ایک اس کی جماعت بن گئی تھی، اس میں مسلمان بھی مرتد ہونا شروع ہو گئے. اللہ کے رسول کی رسالت کو چھوڑ کر اس کی رسالت کو قبول کرنا انہوں نے شروع کر دیا. اب ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اس کے خلاف جہادی مہم تیار کی. خالد بن ولید کو لیڈر بنایا جیش کا، اپنے لشکر کا، اور اس کے خلاف جہاد کا لشکر بھیجا. اب یمامہ میں یہ جنگ واقع ہوئی، سعودیہ میں ایک جگہ ہے. مسلمانوں کی اس وقت تعداد تقریباً 13,000 تھی اور مسیلمہ کذاب کی جو فوج تھی، یہ جھوٹا نبی، اس کی تعداد تقریباً 40,000 تھی. اب یہ جنگ ہوئی، ختم ہوئی، مسلمانوں کو اللہ نے فتح دی. یہ خبیث انسان مر گیا، جہنم رسید ہوا. مسلمانوں کے جو فوت ہونے والے، شہید ہونے والے تھے، ان کی تقریباً تعداد 1200 ملتی ہے. اب ان شہید ہونے والوں میں اکثر جو شہداء تھے وہ حفاظ قرآن تھے، قرآن کے حافظ تھے. اب یہ وجہ بنی قرآن کو جمع کرنے کی. میں نے آپ کو کہا تھا کہ اللہ کے رسول کے دور میں یہ اس شکل میں کیوں نہیں جمع کیا گیا، کیونکہ اس وقت کوئی ضرورت پیش نہیں آئی تھی، حفاظ بہت تھے. اب جب اس یمامہ کی جنگ میں شہداء اکثر حفاظ تھے تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو یہ خیال آیا. صحیح بخاری میں یہ قصہ لمبا ہے، موجود ہے.
عمر رضی اللہ عنہ نے ابو بکر کو کہا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ، حفاظ بہت زیادہ شہید ہو گئے ہیں، اگر اس طرح جنگیں ہوتی رہی اور حفاظ شہید ہوتے رہے تو خدشہ ہے کہ قرآن کریم ہم سے فوت نہ ہو جائے، گم نہ ہو جائے۔ تو میں آپ کو یہ مشورہ دیتا ہوں کہ آپ اس قرآن کریم کو ایک کتاب میں جمع کریں۔ اب ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عمر رضی اللہ عنہ کو کہا کہ کیف افعل شیئا لم یفعلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول نے قرآن کریم کو ان دو گتوں کے درمیان جمع نہیں کیا ایک جگہ، تو میں یہ کام کیوں کروں؟ اب یہ جملہ آپ یاد رکھیں، اس کی وضاحت میں آخر میں کروں گا اگر ٹائم بچا تو، ورنہ اگلی کلاس میں، کیونکہ ہمارا جو اصول اور ضابطہ ہے 15 منٹ سے زیادہ نہیں ہوگا تاکہ آپ لوگ اکتا نہ جائیں۔ اب یہ ابو بکر نے کہا، عمر رضی اللہ عنہ بار بار کہتے رہے واللہ هو خیر، ابو بکر یہ اچھا کام ہے، کرو۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ عمر بار بار مجھے کہتے رہے، بار بار کہتے رہے، یہاں تک کہ اللہ نے میرے دل میں وہ بات ڈال دی اور میرا سینہ اس بات کے لیے کھل گیا۔ ابو بکر اس پر راضی ہو گئے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے پھر زید بن ثابت کو خط لکھ کر بھیجا، ان کی طرف قاصد بھیجا، کہا کہ یمامہ میں یہ قصہ ہوا ہے، بہت حفاظ شہید ہو گئے ہیں، عمر کا یہ مشورہ ہے کہ آپ قرآن کو جمع کریں، تو میں آپ کو منتخب کرتا ہوں اس کام کے لیے۔ تو زید رضی اللہ عنہ، زید بن ثابت کاتبین وحی میں سے تھے، اللہ کے رسول کے دور میں قرآن لکھا بھی جاتا تھا۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے البدایہ والنہایہ میں 23 صحابہ کے نام گنوائے ہیں جو قرآن لکھتے تھے، 23 صحابہ، تو یہ کاتبین وحی میں سے تھے زید بن ثابت۔ اب زید بن ثابت نے بھی ابو بکر کو وہی بات کہی جو ابو بکر نے عمر کو کہی تھی کہ آپ دونوں وہ کام کیوں کر رہے ہیں جو اللہ کے رسول نے نہیں کیا، یعنی قرآن کو ایک کتابی شکل میں جمع کر رہے ہیں آپ۔ ابو بکر نے بھی زید بن ثابت کو اسی طرح سمجھایا جس طرح عمر نے ابو بکر کو سمجھایا، کہا کہ واللہ هو خیر، زید یہ کام اچھا ہے، اور یہ خدشہ بھی ظاہر کیا کہ اگر ہم نہیں کریں گے تو پھر قرآن ہم سے نکل جائے گا۔ تو زید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اسی طرح ابو بکر نے فرمایا کہ ابو بکر مجھے بار بار مشورہ دیتے رہے، یہاں کہ اللہ نے میرے دل میں بھی ایک بات ڈال دی۔ اب ابو بکر نے زید کو کہا کہ انک رجل شاب عاقل لا نتہمک، آپ نوجوان ہیں، اللہ نے آپ کو عقل و بصیرت دی ہے، اور آپ کے اندر ہم کسی چیز کا عیب نہیں لگاتے، کسی گناہ کے ساتھ آپ کو اتہام نہیں دیتے، متہم نہیں کرتے، الزام نہیں لگاتے، آپ پاک ذات ہیں، اچھے ہیں۔ تو ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ آپ وہی لکھتے بھی تھے، تو ہم آپ کے ذمہ یہ کام لگاتے ہیں کہ آپ قرآن کریم کو جمع کریں۔ اب زید رضی اللہ عنہ اس پر راضی ہو گئے، لیکن ایک جملہ انہوں نے کہا، وہ جملہ قابل غور ہے۔ وہ جملہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ واللہ لو کلفنی بنقل جبل من الجبال ما كان اثقل علی مما امرنی به من جمع القرآن، اللہ کی قسم ابو بکر اگر مجھے یہ حکم دیتے نا کہ یہ ایک پہاڑ ہے، اس پہاڑ کو یہاں سے دوسری جگہ منتقل کرو، کیا کسی میں یہ طاقت ہے؟ نہیں ہے۔ اگر ابو بکر مجھے یہ حکم دیتے کہ اس پہاڑ کو وہاں منتقل کرو تو یہ کام میرے لیے آسان ہوتا، لیکن قرآن کو جمع کرنا میرے لیے بہت مشکل ہے۔ اس کے ساتھ اپنا تعلق دیکھیں آپ، یہ قرآن ہلکی کتاب نہیں، یہ بھاری ہے، یہ بہت بھاری ہے، انسان کی تبدیلی بھی بھاری ہے، کہ ایسا اثر ہے اس کا کہ ایک کافر بھی مسلم بن جاتا ہے، اتنی بھاری کتاب ہے یہ۔ اور یہ اس طرح بھی بھاری ہے کہ اگر آپ نے اس سے اپنا تعلق توڑا تو آپ کو قیامت کے دن نہیں چھوڑے گی یہ کتاب اللہ کے سامنے۔ بہرحال قصہ آگے یہ ہوا کہ زید بن ثابت نے اس ذمہ داری کو قبول کیا، پھر ایک طریقہ کار اختیار کیا انہوں نے، عمر بن خطاب اور زید بن ثابت کے ابو بکر نے ڈیوٹی لگائی کہ مدینہ کی جو مسجد ہے، مسجد نبوی، وہاں اس گیٹ پر بیٹھ جاؤ
اور ایک اعلان کر دو صحابہ میں کہ اب ہم یہ کام شروع کر رہے ہیں، لہٰذا جس کے پاس بھی یہ قرآن لکھا ہوا ہے یا حفظ ہے تو وہ ہمارے پاس آئے اور وہ درج کروائے آیت۔ اب زید رضی اللہ عنہ اور عمر رضی اللہ عنہ قرآن کو جمع کرنا انہوں نے شروع کیا۔ ان کا منہج جو طریقہ تھا قرآن کو جمع کرنے کا وہ یہ تھا کہ جو شخص حفظ کی صورت میں لائے گا تو ہم اس کی بات کو اس وقت مانیں گے جب وہ آیت جو وہ حفظ میں سنا رہا ہے وہ لکھی ہوئی بھی موجود ہو، یعنی ایک جو آیت ہمارے پاس آئے گی اس پر دو گواہ ہوں۔ یہ طریقہ کار تھا، ایک حفظ کی صورت میں گواہ ہو اور ایک کتابت کی صورت میں گواہ ہو۔ یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ انہوں نے اس طریقے پر جمع کیا کہ ایک حفظ جو سنائے گا تو اس کا لکھا ہوا بھی ہم دلیل کے طور پر لیں گے۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے رسول کے دور میں پورا قرآن لکھا گیا تھا، تبھی تو وہ یہ شرط لگا رہے ہیں۔ اب آتے گئے صحابہ، کوئی حفظ سے سناتا تو دوسرا وہ لکھت کی صورت میں گواہی دیتا، کوئی لکھا ہوا دکھاتا تو دوسرا صحابی حفظ کی صورت میں گواہی دیتا کہ ہاں اللہ کے رسول کے دور میں ہم نے یہ حفظ کی ہے۔ اب یہ سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ اب دو روایتیں ہیں صحیح بخاری میں۔ ایک روایت میں سورہ توبہ کی آخری آیات ہیں دو، اور دوسری روایت میں سورۃ الاحزاب کی آیت ہے، کہ ان دونوں میں سے کسی ایک آیت کو ایک صحابی لے کر آیا۔ اب روایت میں نام بھی مختلف ہیں، ایک روایت میں خزیمہ نام ہے، دوسری میں ابو خزیمہ نام ہے۔ حافظ ابن حجر نے ترجیح یہ دی ہے کہ جو سورہ توبہ کی آیات لے کر آئے تھے آخر میں وہ ابو خزیمہ تھے، اور جو سورہ احزاب کی آخری آیت لے کر آئے تھے وہ خزیمہ تھے، صرف خزیمہ۔ یہ خزیمہ وہ صحابی ہیں کہ جن کا سب سے آخری میں معاملہ ہوا کہ وہ آخری میں آیت لے کر آئے حفظ کی صورت میں۔ اب حفظ کی صورت میں ایک لے کر آئے، اب طریقہ کار کیا تھا زید بن ثابت کا کہ جو حفظ کی صورت میں لائے گا تو گواہی کے طور پر لکھا ہوا بھی ہمیں چاہیے۔ اب لکھا ہوا کسی کے پاس نہیں مل رہا تھا، یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ قرآن کی یہ آیت لکھی ہی نہیں گئی تھی۔ ایک شخص کسی چیز کو تلاش کرتا ہے، وہ اپنی استطاعت کے مطابق تلاش کرتا ہے، اگر اس کو وہ نہیں ملتی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ موجود ہی نہیں ہے۔ اب کوئی دوسرا گواہ مل رہا ہی نہیں تھا کہ جو گواہی دے خزیمہ کی کہ ہاں یہ آیت ہم نے اللہ کے رسول کے دور میں سنی تھی یا لکھی تھی۔ تو اس وقت صحابہ کو یہ بات یاد آئی کہ خزیمہ تو وہ صحابی ہیں کہ جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ خزیمہ وہ آدمی ہے کہ جس کی گواہی دو آدمیوں کے برابر ہے۔ تو زید بن ثابت اور ان کا مسئلہ حل ہو گیا، انہوں نے دو گواہ رکھے تھے نا شرط کے طور پر، تو خزیمہ خود وہ آدمی تھا کہ جس کو اللہ کے رسول نے کہا کہ اس کی گواہی دو آدمیوں کے برابر ہے، مسئلہ حل ہو گیا۔ تو اللہ کی توفیق سے پورا قرآن کریم زید بن ثابت، عمر بن خطاب، ابو بکر کی نگرانی میں انہوں نے جمع کر دیا۔ اب سبب یہ تھا کہ حفاظ شہید ہو رہے تھے، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کلاس میں یہ بات ہوگی کہ سبب کیا تھا، جمع کیسے کیا گیا۔ سبب یہ تھا حفاظ شہید ہو رہے تھے، اور جمع کس طرح ہوا؟ جمع جو ہوا وہ صرف ایک ہی نسخہ تیار کیا گیا، صرف ایک نسخہ، جو کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس موجود تھا جب تک وہ زندہ رہے۔ وہ فوت ہو گئے، پھر وہ نسخہ عمر بن خطاب کے پاس موجود رہا۔ جب وہ فوت ہو گئے تو پھر حفصہ رضی اللہ عنہ کے پاس موجود رہا۔ حفصہ جو کہ عمر بن خطاب کی بیٹی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ تھی۔ ایک تو یہ اس کی خاصیت تھی کہ صرف ایک ہی کاپی تیار کی گئی تھی اس کی، اور دوسرا اس میں یہ معاملہ تھا کہ اس میں صرف ایک قرأت کا انتخاب نہیں کیا گیا تھا، قرآن کریم 7 قرأت پر نازل کیا گیا ہے، یعنی اس کو پڑھنے کے 7 طریقے ہیں۔ تو ابو بکر نے ایک قرأت کا انتخاب نہیں کیا تھا بلکہ ساری قرأت مکس تھی، کیونکہ مقصد یہ تھا ابو بکر کا کہ قرآن کریم ایک جگہ جمع ہو جائے، کہ بالفرض اگر شہداء حفاظ بہت زیادہ شہید ہو رہے ہیں تو کم از کم ہمارے پاس ایک کاپی موجود ہو کہ جس کاپی کے ذریعے لوگ حفظ بھی کر لیں اور اپنے پاس لکھ بھی لیں۔
تو یہ معاملہ پورا کا پورا اللہ کی توفیق سے مکمل ہوا۔ اب شیعہ کا کیا عقیدہ ہے اس میں؟ شیعہ فرقہ ہے، سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جتنے بھی اہل علم ہیں ان سب کا فتویٰ ہے اس بارے میں کہ جس شخص کا قرآن کے بارے میں ذرے برابر بھی شک ہے کہ یہ کامل کتاب ہے یا یہ جھوٹی کتاب، یہ غیر مکمل کتاب ہے، یہ شک والی کتاب ہے، اس کے حوالے سے جس کا جو بھی غلط نظریہ ہے، سب اہل علم کا بالاتفاق یہ فتویٰ ہے کہ وہ شخص کافر ہے، اس کے کفر میں کسی کا بھی شک نہیں ہے۔ اب شیعوں کی آپ کتاب پڑھیں گے، الکافی ہے، الاستبصار ہے، التہذیب ہے، من لا یحضرہ الفقیہ، یہ کتابوں کے نام ہیں۔ ان کتابوں میں لکھا ہوا ہے، کیا لکھا ہوا ہے کہ نعوذ باللہ یہ قرآن مکمل نہیں ہے۔ مکمل نہیں ہے، کیوں نہیں ہے؟ اس لیے نہیں ہے کہ ابو بکر نے اور صحابہ کرام نے بہت ساری آیاتوں کو چھپا دیا ہے کہ جن آیات میں اہل بیت کی فضیلت وارد ہوئی ہے، پھر وہ آیتیں گنواتے بھی ہیں اپنی کتاب میں، نعوذ باللہ، کہ جو آیت یہ ہے وہ اصل میں آیت یہ تھی، پھر اضافہ کر کے بتاتے ہیں یہ آیت یہ ہے اصل میں یہ تھی۔ یہ ان کا عقیدہ ہے، یہ مسلمان ہیں نعوذ باللہ، جو قرآن کریم جو کہ پاک کتاب ہے۔ اچھا، یہ اپنے امام کس کو مانتے ہیں؟ سب سے پہلا امام علی رضی اللہ عنہ۔ علی رضی اللہ عنہ کا صحیح سند کے ساتھ قول موجود ہے، المصاحف کے نام سے کتاب ہے ابن ابی داؤد محدث کی، اس میں صحیح سند کے ساتھ یہ موجود ہے بات، علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے، فرماتے ہیں کہ اعظم الناس فی المصاحف اجرا ابو بکر رحمۃ اللہ علی ابو بکر هو اول من جمع کتاب اللہ۔ مصحف کے حوالے سے علی رضی اللہ عنہ کا یہ قول ہے، مصحف کے حوالے سے جتنا اجر ابو بکر کو ملے گا اتنا کسی کو بھی نہیں ملے گا۔ پھر آگے علی رضی اللہ عنہ خود فرماتے ہیں کہ اللہ کی ابو بکر پر رحمت ہو، یہی وہ شخص ہیں جس نے پہلے اللہ کی کتاب کو جمع کیا۔ اب اپنے امام کی بات میں نہیں مانتے ہیں یہ علی رضی اللہ عنہ، اصل میں تو ہمارے امام ہیں، ان کی تو امام ویسے ہی ہیں۔ تو علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ سب سے پہلے کتاب جمع کرنے والے، اللہ کی کتاب قرآن کریم کو جمع کرنے والے ابو بکر ہیں، اللہ کے ان پر رحمت ہو، اور سب سے زیادہ اجر ابو بکر کو ملے گا۔ کس طرح؟ سب سے پہلی سنت انہوں نے یہ جاری کی، قرآن کریم کو مصحف کی شکل دینا۔ اب آج دنیا میں جو بھی قرآن کریم چھاپے گا اس کو اجر ملے گا، اور رسول اللہ کے فرمان کے مطابق ابو بکر کو بھی اجر ملے گا، کیونکہ یہ انہوں نے کام جاری کیا۔ اب رہی بات یہ کہ ابو بکر کا کہ یہ کام کرنا بدعت ہے، کیونکہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں وہ کام کیوں کروں جو اللہ کے رسول نے نہیں کیا۔ تو یہ بات ہم انشاءاللہ کل کی کلاس میں بیان کریں گے، کیونکہ ہمارے مطابق ٹائم پورا ہو گیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے اور ہمارے چینل سبحانی مسجد لیاری کو سبسکرائب کیجیے اور صدقہ جاریہ کے مستحق بنیے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا فی الدنیا والآخرہ۔